روزے سے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن میں سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام یعنی نائٹ فیل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام یعنی نائٹ فیل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور سرما یا زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری میں روزہ کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف نہار ظہر کبریٰ سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت کرے میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، اور تیسرا یہ کہ نصف نہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلطی یہ ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی کوئی بھی غسل کے تمام فرائض ادا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے۔ عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے۔ جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اور کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتویں غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھانا پینا کرتے ہیں یا کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے پر خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون
خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جو جوف، معدے یا دماغ تک پہنچے یا پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ میں قے کرنا۔ 11واں غلط فہمی یہ ہے کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً یا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا، جو کہ لامحال حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کے دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ 12ویں غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہو تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی۔ 13ویں غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضی یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیں تو یہ فدیہ دینا اس کا تبادلہ ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادلہ ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہیں آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص شیخ فانی کہتے ہیں، اس کی تفصیل بہار شریعت میں موجود ہے۔ 14ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے اور اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، جس بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اترے تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ 15ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازم ہے۔ 16ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا ہو تو مکروہ ہے کہ باعث عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ 17ویں غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ رکھنا ہوتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑا یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔
18वीं गलत फहमी ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोजा टूट जाता है। इसका दुरुस्त मसला ये है कि मुतलकन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त मसला ये है कि जब रोजादार होना याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक से उतरे रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोजादार होना ही याद न हो तो अब अगरचे जानबूझकर पानी हलक से उतारे रोजा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्जों में यूं समझे कि भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन बतौर खता खाने पीने से रोजा टूट जाएगा। 19वीं गलत फहमी है कि बाज़ लोग समझते हैं कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोजा फर्ज नहीं है। दुरुस्त मसला ये कि अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत रोजा रखने पर कादिर हो तो उस पर भी रोजा रखना फर्ज है। अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो इस सूरत में वो रमजान का रोजा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोजे छोड़ेगी वो बाद में रखना उस पर फर्ज होंगे, उसको रखना वाजिब होगा। तो नाज़रीन किराम, इस सारी बातों का ध्यान करें और इसको अपने अंदर लागू करें और होने वाली गलतियों से बचें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि आपको शेयर करने की वजह से और भी लोग गलती से बच सके। तो फिर किसी अच्छे टॉपिक